ہوا کہ لاہور کی ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب تھے، وہ روزانہ جب اپنی عدالت سے نکلتے نا تو روڈ سے نکل کے جاتے، جب ان کا وہ سکواڈ نکلتا آگے جا کے تھوڑا مین روڈ پہ نا ریڑیاں لگی ہوئی تھی، وہاں ریڑی پہ ایک ریڑی باندھ تھا، وہ جج صاحب کی گاڑی جب بھی گزرتی نا وہ جج صاحب کو ایسے سلام کرتا ہے۔ اصل ملک نا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہ ضیاء صاحب کا گل کرنے سر پہ بھئی حسینی، میں اکثر ضیاء صاحب گل کرنا نا میں آج اگر یزید اس دنیا نے اندر اچھا ہے نا، حقیقت ہے یزید اگر آج اس دنیا کے اندر آئے ہمارے کرتوت دیکھ کے حیرت کے ساتھ اسی وقت مار جائے۔ یہ کسی شک ہو جانا اس گلہ پر میں اس کا کار بھی پورا کرسا کہ اس وقت ایک یزید تھا، آج گر گر کے اندر یزیدیت موجود ہے۔ موضوع لمحہ ہو جیسی گل کو ادھر نکل جیسے چھوڑو اس بحث کی۔ وہ جج صاحب نکلے، ریڈی بان نے کیا کیا، سلوٹ مارا، جج آکڑا چونے بھی تھا سرکاری چپراسی وے ہونی کسی مترا تو جج پھر وہ بھی ہائی کورٹ نا، کیا خیال ہے ایتھا کسا نہیں سونی صاحب نے جڑے کو کرتے درتے انہوں نے اصلہ منسٹر نا، وہ جڑے انہوں نے چمچے چمچے نہ کہا سونی صاحب پیڑے نہیں میں کہنا، لیکن وہ جڑا کو منسٹر صاحب نہ لیں گے سیلفی بنائی تھا لگا چاہنا وہ اگلا 6 مہینے ملے نے کی ایویں ڈانگ دیتی رکھنا سکھانا سا نہیں نندے نہ ہو کرم فون میں ووٹ دیتے ہیں بھائی۔ یزیدیت کس کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے۔ ایتھا تھا نے دارہ نال گسانی سلام دعا ہوا ہے، ایس ڈی ایم نے ڈرائیورہ نالی سلام دعا ہوا ہے بھائی، وہ ملے لوگ کی سکھانا سا نہیں نندے نہ۔ اب جج ہائی کورٹ کا اسے کیا بھائی ریڈی والے کے ساتھ اس کی کیا تعلق داری، وہ ریڈی روز نکلتا ریڈی والا سلام کرتا، وہ قریب والے کہتے یار یہ تو کیا وہ آگے سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا تو اسے کیا سلام کرتا۔ وہ ایک دن اس نے سلام کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن، وہ مہینہ 1.5 مہینہ جج صاحب دیکھتے رہے۔ 1.5 مہینے کے بعد جج صاحب کو بھی کوئی تھوڑا سا خیال آیا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا آگے سے نا اس کے سلام کا جواب دیا، اب وہ ایک تعلق بن گیا۔ اب روزانہ ریڈی والا سلام کرتا، جج صاحب ہاتھ اٹھا کے آگے سے سلام کا جواب دے دیتے۔ پیر صاحب فرمانے لگے کچھ 6 مہینے گزرے، ایک دن جج صاحب وہاں سے گزرے، ریڈی والا وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ ایک عادت بن چکی تھی، وہ ڈیلی سلام کرتا، وہ ڈیلی جواب دیتے، اس دن وہ ریڈی والا موجود نہیں تھا۔ جج نے گاڑی روکی، گاڑی روک کے اتر کے نیچے گیا، اس نے وہ باقی ریڈی بانوں سے پوچھا بھئی یہاں پہ ایک ریڈی والا تھا، اس نے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اس کا میرا تعلق تھا سلام کا، وہ سلام کرتا میں جواب دیتا، آج اس کی ریڈی کھڑی نہیں۔ دوستوں نے کہا حضور اس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ہسپیٹل داخل ہے۔ جج نے وہیں سے گاڑی موڑی، ہسپیٹل چلا گیا، جا کے اس کی تیمارداری کی، اس کی دیکھ کی۔ ڈاکٹر نے پوچھا جی آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ جج نے کہا یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرا عزیز نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور پھر آپ اسے دیکھنے کے لیے آئے، کہا میں روزانہ نکلا کرتا تھا، یہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، آج اس نے سلام نہیں کیا، اس کا سلام نہیں پہنچا، مجھے پریشانی ہو گئی، اترا پتا چلا یہ ہسپیٹل داخل تھا، میں اسے دیکھنے کے لیے آ گیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک عام ریڑی بان کا ایک جج کے ساتھ سلام کا تعلق ہو جائے، وہ ایک دن بھول جائے، جج پتہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جو امتی صبح شام حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گلدستے سجا سجا کے بیچتا ہے، نذرانے بنا بنا کے بیچتا ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر بڑی اہتمام کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، جس دن وہ دنیا سے چلا گیا سلام کا تعلق منقطع ہو گیا، سلام مصطفیٰ میں نہ پہنچا، مصطفیٰ پتہ کرنے کے لیے قبر میں خود تشریف لے آئے۔ اکثر لوگوں نے تیاں پتر باہر ہیں، کسے نے ولایت ہیں، کسے نے سودگار، تو مڑا کیا کرنا روز پچھلے دن جا کے ٹائم رکھے انہوں نے نا وہ کرے نہیں فون کرنے، یہ گل ہے کرنے نے بھی فون جڑے لالی نو کرنے تے جڑے پھر انہوں خوالے انہیں رام لال ہے انہوں نے کوئی تمیز نہیں میں نہ گرنٹی دینا، لیکن جڑے کو ماؤ پیو نے تابے دار مردار ہیں نا وہ جے باہر لگے جانا تو انہوں روز ایک ٹائم رکھے آنا تے جے جڑا کوئی پیشی دیگری ہے مڑے نا فون اشنا جے اس ٹائم فون نہ اچھا تو ماؤ پیو نے دلہ جی بے چینی جی ہون لگی پینی ہے، وہ اللہ خیر کرے پترہ نا فون نہیں آیا۔ اگر روزانہ بیٹے کا فون نہ آئے
تو ماں کے دل میں بے چینی ہو جاتی ہے، باپ کے دل میں بے چینی ہو جاتی ہے. وہ جو ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، اس کا امتی جب اس پہ درود و سلام نہیں پڑے گا تو حضور کو خیال آئے گا نا کہ امام بصیری کا واقعہ آپ کے سامنے آنا بھائی. حضور نے جن قصیدہ بردہ شریف لکھا، میں نے کہا نا باتیں بہت ساری. چادر آپ نے عطا فرمائی تھی امام بصیری حضور کی شان میں، آپ نے قصیدہ مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ پورا قصیدہ آپ نے لکھا، بے شمار واقعات موجود ہیں. آپ درود و سلام پڑھا کریں جون سا آپ کو پسند ہے. آپ یا رسول اللہ کے قائل نہیں تو آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیں. ہم تو یہ قائل ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہاں سے جیسے پڑھتے ہیں ہمارے دل میں پیدا ہونے والا خیال بھی میرے مصطفیٰ کو پتا ہے. بعض دوست کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے پڑھو تو سن لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو، اپنی سوچ ہر بندے کی. لیکن مطلق درود و سلام کا کوئی بھی بندہ منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے. اس لیے حضور کی ذات پہ یہ ایک تعلق ہوتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے میدان محشر کے اندر جب نامہ اعمال کو لے جائیں گے نا تو ایک بندہ ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوں گی، بدیاں زیادہ ہوں گی. میرے کریم میزان پہ تشریف لائیں گے، وہ جہاں ترکڑیاں لگی ہوئی گی تولا جا رہا ہوگا اعمال نامہ، میرے کریم تشریف لائیں گے، اس بندے کی نیکیاں کم ہیں، بدیاں بہت زیادہ ہیں. میرے کریم ایک چھوٹی سی پرچی نیکیوں والے خانے میں رکھیں گے، نیکیاں زیادہ بدیاں کم ہو جائیں گی. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے کریم فرمائیں گے یہ وہ درود پاک ہے جو دنیا میں تو نے مجھ پہ ایک مرتبہ پڑھا تھا، تو پڑھ کے بھول گیا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج اس کے صدقے اللہ نے تیری بخشش فرما دی. اور پھر درود پاک دنیا کی واحد وہ عبادت ہے، پورے دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جس طرح دنیا کے اندر خدا ایک ہے نا، مصطفیٰ ایک ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر درود پاک واحد وہ عبادت ہے کہ جس کے رد ہونے کا 0% بھی چانس نہیں ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ اگر درود پاک ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھ رہے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے. درود پاک رد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ میں حضور پہ درود بھیج رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ ہم بھیج دے قبول کر، یہ رولا سارا ہی میرا، جتھے میں اچھا ہے نا تباہی اتھا مچلی ہے. شیطان بھی یہ کہا میں آنا خیر منو، یزید نے بھی یہی کہا تھا کہ میں حسین سے بہتر. اب موضوع طرف چلا جائے گا، ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی، اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج. اب جس نے رد کرنا ہم نے چھوڑی اس کی بارگاہ میں دیا، بھیجنا ہی اس نے تو رد ہونے کے چانس کہاں سے آئے گا. اس لیے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یہ ہر بیماری کا حل ہے، یہ ہر مرض کی اس کے اندر شفا موجود ہے. کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود پاک کے نذرانے بھیجا کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ. درود پاک کے فضائل یقین مانے اتنے آپ اگر سن لیں آپ ساری زندگی اور کوئی عبادت ہی نہ کریں، صرف حضور کی ذات پہ درود و سلام ہے. سبحان اللہ. پھر کوئی مخصوص درود پاک نہیں ہے کہ آپ نے ایک یہی پڑھیں گے تو آپ، یا آپ کسی جون سا درود پاک درود ابراہیمی ہے اور بے شمار درود پاک ہے. لیکن درود کی نسبت ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ درود کی نسبت سلام افضل ہے. درود کی نسبت بولے درود کی نسبت سلام افضل ہے. اور قرآن پاک کا حکم بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والے تس درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو. ہن غور کرو بجلے آسانے الصلاۃ والسلام، صلاۃ درود ہو گیا، والسلام سلام ہو گیا. اب سلام کا حکم یہ ہے کہ سلام دینا جو ہے یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. اسے جیسے ضیاء صاحب آگے بیان کر رہے تھے کہ آپ سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سلام کا جواب نہیں آپ کو لوٹائے گا. آپ بہرے کو سلام نہیں دے سکتے، آپ مردے کو سلام نہیں دے سکتے. میت پڑی ہوئی ہے، آپ اسے قبرستان میں چلا گیا، حکم اور ہے، چارپائی پہ پڑی ہوئی میت کو آپ سلام نہیں دے سکتے.
آپ پاگل اور مجنوں کو سلام نہیں دے سکتے کہ وہ سلام کا جواب لوٹا کے آپ کو نہیں دیں گے. آپ جب بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام، یا اللہ تو درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج حضور کی ذات پہ، اب وہ سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اب غور کریں اس نقطے پہ کہ ہم سلام بھیجتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. ہم کہتے ہیں یا اللہ حضور کی ذات پہ سلام بھیج. اب جب وہ سلام بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے، یہ بحث جاتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے، اب وہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ پتا حضور کی ذات کو جب یہ علم ہوتا ہے فلاں غلام نے فلاں جگہ سے میرے اوپر سلام بھیجا ہے. اب غور کریں جب حضور کی بارگاہ سے ہمارے لیے اس سلام کا جواب نکلے گا، زبان مصطفیٰ سے یہ حکم جاری ہوگا کہ یا اللہ میرے جس غلام نے میری ذات پہ سلام بھیجا ہے، سلامتی بھیجی ہے، اللہ اسے تو بھی سلامتی عطا فرما. اب غور کریں جس کے لیے حضور سلامتی کی دعا فرمائے اسے دنیا کا کون سا غم ستا سکتا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ درود و سلام ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے. صرف آپ پڑھ کے دیکھیں، خلوص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے قلب کے ساتھ درود پاک تنہائی کے اندر بیٹھ کے آپ کریم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھیں. یقین مانیں آپ کے جسم کا رواں رواں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے روشن فرما دے. اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ. ایک درود پاک کا اہتمام کثرت کے ساتھ کیا کریں، اور دوسرا اے جی پتھر ماسٹر بھائی دور میں دسو نہیں آؤ پانڈے ہی نیچو دعا لے جلے پانڈے رو مکر آئیے نا بھائی بولو. وہ میں تسا کو منگن نہ لگا، میں صرف پوچھنا کہہ رہا ہے مکر آئیے یہ مکہ نہ بھی رہا سے نا تمی یہ گل دسو کو ایسا ڈکا گسا نا جس وچ کن کے جمی ہویا ہے، سارے نہیں مکی جمی ہے نا بھائی. کن کراؤ ہے بولو کیا جمنی ہے، کن کی جمنی ہے. تو میرے مصطفیٰ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پتہ سی نہ سنے مزاج نا. میرے مصطفیٰ نے اسی لیے فرمایا نا الدنیا جیفۃ الآخر، کہ یہ دنیا آخرت کی، بولو دنیا آخرت کی، بولو بولو نا سارے ایک باری بولو نا، جاگو نا ٹوڑا اشنا پیا بڑا بہترین قسم کا گوشت پکے ہو کھاسو تھوڑی جگہ شگہ خالی ہو سی. بولو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حضور نے یہ مثال کیوں دی ہے بھائی؟ یہ ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے مطابق ہے کہ ہم نے یہ مکئی بیجی ہے تو مکئی کاشت کریں گے، گندم بیجی ہے تو گندم ہی کاشت کریں گے. جو کچھ آپ اس دنیا کے اندر بیج کے جا رہے ہیں، اے یاد رکھے میں بڑی کھلی گل کر لگا کہ اللہ پاک دوسرا کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اللہ نہ کسے جہنم وچ سٹنا تے نہ کسے جنت وچ سٹنا. وہ جو کچھ آپ بیج کے گئے جتنی دیر وہ مرنا، کفن دفن کرنے، جنازہ پڑھنے، کور کرنے، دبنے، اتنی دیر وہ سارا کھاتا نا جڑا وہ جس طرح فوجی پینشن نہیں ہونا تو کمپیوٹر لبنا تو سارا حساب کتاب کرنے جمع نفی کری، اس طرح جتنی دیر کفن دفن جنازہ ہونا اگلے وہ سارا کھاتا کڈی دا رجسٹر تیار کرتے رکھے ہوئے. حضور کی حدیث پاک ہے مردے کو قبر میں دفن کر کے آپ 40 قدم قبر سے دور جاتے ہیں، منکر نکیر قبر میں آ جاتے پہنچ اتنے اشرین نا تو پھر بھائیوں نے آمنے سامنے کر لیں تو کھاتے کھولنے پہ اور رجسٹر کھولنے اور دسنے نے بھائی جی ایک اور گل یاد رکھے پانڈے آئی گئے تساں نے ہن دعا منگنے انشاءاللہ اتھا کھلتے کھلتے میں دعا منگسا میں صرف سے جی گل سمجھانا چاہنا. اچھا کھاتے کھولنے اور دسنے بھائی جی فلانے ٹائم فلانے کی غیبت کیتی سے، ہاں جی کیتی سی. اے بھائی جی فلانے ٹائم فلانے نے حق ماریا سی. اے بھائی جی فلانے ٹائم فلانے نے ظلم کیتا سی. او سارے نہ سارا جو کوئی تساں ایتھے بیجے آ او سارا اتھے موجود ہو سی، او تساں نے سامنے رکھیا جا سی، رکھی تے تو اسی جمع نفی کری تے تے اے تساں کی پتہ وہ تساں کیا بیجے آ تے میں اپنا پتہ میں کیا بیجے آ. جو کچھ رائے آنا وہ کوریج جڑی تک اپنا پیسی تو اس سے مطابق فیصلے حسن جے مک رائیے تو کھما ہی لبسن تے جے کنک لائیے تو کنکے نے دانے لبسن
یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکنا وہ ماں کرائی تے جہاں تک اگیا کنک وے یا کنک رائی وے تو فصل تبدیل ہو جائے نہیں ہو سکنا جے گناہ بیج کر گئے ہیں تو گناہ کاٹیں گے اگر نیکی بیج کر گئے ہیں تو نیکی کاٹیں گے گناہ کر کے چلیں گے جب تک وہ گناہ قائم رہے گا قبر میں آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا نیکی کر کے چلے گے جب تک نیکی قائم رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا دنیا کائنات کے اندر سب سے پہلا قتل حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے کیا تھا آج بھی دنیا میں جب کوئی قتل ہوتا ہے قتل کا ایک گناہ قابیل کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے